السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میں پروفیسر ایم اے رفرف آپ کو آج لہجہ نبوی کے مطابق قرآن پڑھنے کا آسان ترین اور بہترین طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کی قرآن میں سے بے شمار اغلاط ان چند منٹوں میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ 40 منٹ کا پروگرام ہے، اصل کام 4 منٹ کا ہی ہے۔ 36 منٹ تو مجھے لگیں گے ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے اور ثابت کرتے ہوئے کہ جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ موجود خواتین و حضرات، پہلے ہم لفظ قرآن کے معنی جانتے ہیں۔ ہم عرف عام میں جو اس کے معنی کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جمع کیا جانا، اکٹھا کیا جانا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا کا بہترین روٹ سسٹم جو ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ تو عربی زبان میں مادے کے اعتبار سے اگر ہم اس کے معنی لغوی دیکھیں تو ایک معنی تھیلی بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھیلی کی صفت کیا ہوتی ہے۔ بادی النظر میں تو شاید یہ اچھا نہیں لگا کہ میں نے قرآن کو تھیلی کہہ دیا۔ تھیلی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں جو چیز رکھتے ہیں وہ محفوظ بھی رہتی ہے اور بہترین حالت میں بھی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ 10 سکے آپ باہر رکھیں، 10 سکے ایک تھیلی میں ڈال دیں، سال 2 سال بعد جو تھیلی کے اندر سکے ہوں گے وہ ویسے ہی چمچم کرتے ہوئے صاف ستھرے ہوں گے، اور جو باہر پڑے ہوں گے وہ ضرور موسمی اثرات لیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے جتنے علوم، جتنی انسانی ضروریات ہیں، جتنے انسانی مسائل ہیں، ان تمام کے جوابات اور حل جو ہیں وہ اس میں دے دیے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو کھولیں، اس کے اندر جھانکیں، جس کے لیے قرآن بار بار ہمیں غور و فکر اور تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھیے R&D کا اسلام سے پہلے دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا، اور آج کارپوریٹ ورلڈ کا تصور R&D کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ R&D کا کانسیپٹ اسلام نے دیا تھا۔ اب مجھے چونکہ اپنے بات پہ فوکس کرنا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے سن لیجئے۔ افلا تعقلون، تدبرون، تفکرون، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں فکر نہیں کرتے؟ تو یہ R&D ہی ہے۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ قرآن کو ہم کیسے پڑھیں۔ اس سے پہلے کچھ بیسک چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ دیکھیے، میں نے عمر کا ایک کافی حصہ اس بات پہ غور کرتا رہا کہ دنیا میں 3000 کے قریب زندہ زبانیں اس وقت موجود تھیں، تو اللہ جل شانہ نے کیوں عربی کا انتخاب فرمایا؟ یہ ایک سوال تھا۔ جب مجھے لسانیات کی تھوڑی سمجھ آئی، میں نے ہسٹری آف دا لینگویجز انڈرسٹینڈ کی، تو پتہ چلا کہ عربی کے سوا کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں ہے جو مفہوم الہی بیان کر سکے، اور عربی زبان ایسے نہیں بنی ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیے، بنی اسماعیل جو ہیں انہوں نے ہزاروں سال صرف اور صرف عربی زبان کو نکھارا، بنایا۔ بنو اسحاق نے حکومت کی، تجارت کی، لیکن بنو اسماعیل نے اس زبان کی بہت خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ اب ایک اور دلچسپ بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ بات یہی رکھ کے عربی کا انتخاب کیوں ہوا؟ میں نے آپ سے کہا کہ عربی میں موسٹ سائنٹیفک لینگویج ہے اگر آپ لنگوسٹکس کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں جیسے انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں نا، ایسے زبانوں کے خاندان بھی ہوتے ہیں۔ ان کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ عربی جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس کو سامی خاندان کہتے ہیں، انگریزی میں سومیٹک کہتے ہیں۔ یہ سب سے چھوٹا ہے۔ اس میں 7 زبانیں ہیں، 7 میں سے 5 تقریباً متروک ہو چکی ہیں۔ 2 زندہ زبانیں ہیں، ایک عبرانی ہے اور دوسری عربی ہے۔ اردو میں الفابیٹس ہمارے اور ان کے مل جانا، فارسی سے مل جانا، یہ ہماری ایک خوش قسمتی ہے، اور وہی چیز سبب بنی اس نئی ٹیکنالوجی کو آپ کے پاس لانے کی۔ 52 حروف ہیں اردو میں، اور عربی میں 28 حروف ہیں۔ اچھا، یہ مختصر بھی بہت ہے۔ ان 28 میں 3 حروف واولز کے ہیں، جیسے انگریزی میں واولز کے بغیر کوئی لفظ نہیں بنتا، تو اسی طرح سے یہ جو ہے اس میں بھی یہی چیز کار فرما ہے کہ یہ 3 حروف جو اس کے واولز ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اس کورس کا نام 40 روزہ قرآن کلاس ہے۔ یہ 40 دن میں مکمل ہوتی ہے، جس میں لہجہ نبوی کے مطابق قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا ایک ایسے شخص نے کی جس کو آج ہم جانتے ہی نہیں ہیں، قاری اسماعیل افضل۔ 1901 میں آپ پیدا ہوئے اور انتہائی ابتدائی بچپن میں دینی علوم پر کمال کی دسترس اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرما دی، اتنی عطا فرمائی کہ 1917 میں آپ مختلف مدارس میں پڑھا رہے تھے۔ سو مچ سو اس وقت جامعہ ازہر یونیورسٹی نے آپ کو بر صغیر میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ یہ جو او لیول اے لیول ہم پڑھتے ہیں، جامعہ ازہر کا سسٹم ہے۔ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آج ہم اس کو کیمبرج میں دیکھتے ہیں، بھول ہی گئے ہیں کہ مسلمانوں کا نظام ہے۔ اس پہ غور فرمائیے گا، جن کے بچے اس سسٹم میں پڑھتے ہیں، یہ کریٹو بننا سکھاتا ہے، رٹے کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ لیکن بہرحال وہ بر صغیر میں ہمارے نمائندے تھے۔ تو جامعہ ازہر نے بر صغیر کے حالات دیکھتے ہوئے قاری صاحب سے درخواست کی کہ کوئی نظام وضع کیجیے، کیونکہ انگریز کی عملداری، اس کی عیاری اور مکاری جو ہے، اس نے مساجد اور مدارس پہ جس طرح کی پابندیاں عائد کی ہیں، عربی زبان کو جن مسائل کا سامنا ہے، اور علماء حق کو چن چن کر قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا لہجہ بدل جائے اور مسلمان جو ہیں ان کا لہجہ 100-200 سال میں تبدیل ہو کر ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لہجہ نبوی کے مطابق ہم مسلمان جو ہیں قرآن پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو جائیں۔ تو قاری صاحب نے 1927 میں ایک قاعدہ دنیا کو بنا کے دیا۔ It took long time۔ وہ قاعدہ پتہ کون سا؟ میرے سمیت آپ میں سے کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے، بر صغیر کا مسلمان نہیں ہے، جس نے یسلن قرآن کے بغیر قرآن پڑھا ہو۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے یسلن قرآن بنایا۔ 10 سال لگے۔ اس ٹیکنالوجی نے قرآن پڑھنے کے عمل کو انتہائی آسان کر دیا۔ اب آج کیا ہے، نوری قاعدے، بغدادی قاعدے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب بعد میں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اس عمل کو جاری رکھا۔ یسلن قرآن پورے بر صغیر میں پھیل گیا۔ انہوں نے اس عمل کو جاری رکھا تو اللہ نے ایک اور بڑے کمال کا کام آپ سے لیا۔ وہ آپ نے اس لہجہ نبوی کے مطابق قرآن کا نسخہ تیار کیا۔ قرآن تو وہی تھا، لیکن جو ٹیکسٹ قرآن کا لکھا ہوا ہے اس کے نیچے اس کا لہجہ درج کر دیا گیا۔ وہ قرآن اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گا، چند دنوں میں انشاءاللہ۔ اب تجسس پیدا ہو رہا ہوگا کہ میں وہ بات بتا کیوں نہیں رہا جو لہجہ نبوی کے مطابق والی بات ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سنیے کہ یہ میں اس کو لہجہ نبوی کیوں کہتا ہوں۔ بنو سعد کا لہجہ، ایکسنٹ، آج بھی دنیا عرب میں بہترین لہجہ مانا جاتا ہے زبان کے اعتبار سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی پرورش کہاں ہوئی؟ بنو سعد میں ہوئی، نمبر 1۔ کیونکہ اللہ نے کام لینا تھا تو انہوں نے اپنے نبی میں ہر چیز بڑے کمال کی عطا فرمائی۔ آپ میں سے جو لوگ چائلڈ سائیکالوجی اور ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 4 سال کی، یہ انٹرنیشنل ریسرچ ہے ورلڈ بک آف امریکہ کی، 4 سال کی عمر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو 1/3 برین کے ساتھ آتا ہے۔ جب اس کی عمر 4 سال ہوتی ہے تو وہ 50% انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر لیتا، لیکن لنگوسٹکس اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور 4 سے 8 سال تک 80% کر لیتا ہے۔ تو آپ کے کم و بیش 6 سال کہاں گزرے؟ بنو سعد میں۔ تو بہترین لہجہ آپ کو میسر آیا، اس لیے فصاحت میں، بلاغت میں، جامعیت میں دنیا عرب میں نہیں، دنیاؤں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ میں چند منٹ میں وہ لہجہ آپ کو سکھا دوں گا، لیکن قاری صاحب کی کافش کوششیں، ابھی آپ کو وہ سسٹم آپ کے سامنے رکھنا مراد ہے۔
تو قاری صاحب نے اس عمل کو جاری رکھا. جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ پاکستان تشریف لے آئے. جو لوگ سکاؤٹنگ کو سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے, تو پاکستان کے سب سے پہلے چیف سکاؤٹ جو تھے وہ جناب قاری اسماعیل افضل صاحب تھے. قائد اعظم نے ان کو مقرر فرمایا. یہاں کے جنہوں نے قرآن کی دن رات خدمت کی, آپ کی سول بیوروکریسی, آپ کی آرمی کی بیوروکریسی, آپ کے جو پولیس کی ہے, پھر ہمارے دینی مدارس میں جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں, آج ہمارے جو نمائندہ مدارس ہیں, ان کے بانیوں نے قاری اسماعیل افضل صاحب سے بطور شاگرد یہ نظام سیکھا, سمجھا اور پڑھا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک کمال کے شاگرد عطا فرمائے, قاری مشتاق صادری صاحب. جس طرح وہ انتہائی متقی آدمی تھے, اسی طرح اللہ نے ان کو شاگرد بھی ویسا ہی دیا. سامعین کرام, میری کیا خوش قسمتی ہے, مجھے قاری اسماعیل افضل صاحب کے اور قاری مشتاق صاحب کی بہترین پروڈکٹ چودھری محمد نواز صاحب, جنہوں نے میری دنیا روشن کر دی. میں الفلاح قرآن و سنت فاؤنڈیشن کے نام سے ایک قرآن کا ادارہ چلاتا ہوں, لیکن میرے اپنے قرآن میں کتنی غلطیاں تھیں. علمان سارا قرآن ہی میں غلط پڑھتا تھا, اور انہوں نے چند گھنٹوں میں بدل کے رکھ دیا. آپ کو میں وہی چیز چند منٹوں میں دینے آیا ہوں. اس وقت واحد زندہ شاگرد چودھری محمد نواز صاحب ہیں. اچھا, دلچسپی کی بات آپ کے لیے بتاؤں, ہی از اے گریٹ بزنس مین. وہ پروفیشنل کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور دین کی خدمت کو صرف خدمت کے طور پہ کرتے ہیں, اور 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انہیں یہ کام کرتے ہوئے. تو یہ جی میں نے تھوڑی سی مختصر کہ جن لوگوں کی کاوشوں کوششوں سے آج رف اس قابل ہوا ہے, ان کا ذکر بہت ضروری تھا. جو لوگ, جو افراد, جو ادارے اپنے موسموں کو یاد نہیں رکھتے, ہسٹری ثابت کرتی ہے کہ وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتے. اب یہ سائنٹیفک میتھڈولوجی جو بنائی انہوں نے وہ تھی کیا؟ اس میں سب سے پہلے تو سورہ قمر کو اپنے ذہن میں لائیے. اللہ جل شانہ نے سورہ قمر میں 4 دفعہ فرمایا لقد یسرنا القرآن. لا اور قد حرف تاکید ہیں, جہاں یہ اکٹھے آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً یقیناً. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ہم نے اس کو آسان کر کے اتارا تو پھر ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس کی سائیکولوجیکل ریزنز بہت زیادہ ہیں جو شاید میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا. تو یہ وجہ بنی ان کی ریسرچ کی. تو انہوں نے وہ میتھڈولوجی, لگن تھی نا, تو پروین شاکر کو اگر آپ سنیں نا تو کیا کہتی ہے, میں نے اس شدت سے تجھے پانے کی خواہش کی ہے کہ کائنات کے ہر ذرے نے مجھے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے. انہوں نے لنگوسٹکس کو سمجھا اور اس کی بنیاد 5 آوازوں پر رکھی. وہ 5 آوازیں مانوس ہیں, معروف ہیں, اجنبی نہیں ہیں. وہ 5 آوازیں کون سی ہیں اور اس کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا جہان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے خاندان 3 ہیں اور آوازیں ان میں 7 ہیں. دنیا کی تمام آوازیں جو ہیں ان میں 7 ساؤنڈز ہوتی ہیں. عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں 5 ساؤنڈز ہیں. تو اب ہم لہجہ نبوی کے مطابق کیوں قرآن کو درست نہیں پڑھ پاتے کہ ہم قرآن کو 5 کی بجائے 7 آوازوں سے پڑھتے ہیں؟ اور اب وہ لمحہ آ گیا جس کا آپ کو بہت انتظار تھا. وہ 2 آوازیں کون سی ہیں جو عربی کے اساتذہ کرام ہیں جن سے ہم تجوید سیکھتے ہیں اور یہ علوم سیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجہول آوازیں. اچھا, وہ اپنے سسٹم کے تحت پڑھاتے ہیں. آئیے اب اگر آپ گھڑی دیکھیں تو 1 منٹ میں بھی آپ لہجہ نبوی سیکھ سکتے ہیں. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ کاؤنٹ کرنا شروع کیجئے گا. یہ کاغذ میرے ہاتھ میں دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ ہے او اور یہ کیا ہے اے. یہ دونوں ساؤنڈز جو ہیں یہ عربی زبان میں نہیں ہیں. دونوں ساؤنڈز اے اور او یہ عربک ساؤنڈز نہیں ہیں. تو پھر کیا کریں؟ ہم اپنا 90% قرآن انہی ساؤنڈز کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیا کریں؟ اے کو
ای میں کنورٹ کر دیں اور او کو یو میں کر دیں. دیکھیں ہم جب تعوذ پڑھتے ہیں تو غلطی کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ یا اعوذو باللہ. تو جیسے ہی ہم او کہتے ہیں تو او کی ساؤنڈ تو نہیں ہے, پھر کیا کریں؟ اعوذو او یعنی یو میں بدل دیں. اسی طرح ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ للہ، ناٹ للہ ہی. جہاں جہاں اے کی ساؤنڈ ہے اس کو ای میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں اور جہاں او ہے اس کو یو میں بدل دیں. الحمدو، کسی کو بھی دیکھیں پاکستانی برصغیر میں الحمدو پڑھتے ہیں, دو نہیں ہے, اٹ از الحمدو، الحمدو. اور یہ للہ ہے نہیں, للہ ہی. مالک نو مالکی. لیں جی, دس واز دا ایسنس. اب ایک سوال اٹھے گا کہ یہ باقیوں کو نہیں پتا. کوئی ضرورت نہیں اس میں پریشان ہونے کی. آپ کسی ایک عربی استاد کو جو عرب میں نسلاً عربی ہو, عربی زبان جانتا ہو, عرب میں پیدا ہوا ہو, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس کو آپ بولتے دیکھیں, اس کو پڑھتے دیکھیں تو وہ اعوذو کہے گا, زو نہیں کہے گا. الحمدو کہے گا, الحمدو نہیں کہے گا. یہ تھا جی اس کا خلاصہ. اب میں آتا ہوں تجوید کی طرف. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات. تجویز کے لیے اساتذہ جب تجوید کراتے ہیں تو بہت وقت خرچ ہوتا. اب یا تو آپ اتنے سال اور اتنا وقت خرچ کریں, یا پھر جو میں چند حروف آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ تجوید کی بنیاد ہیں. یہ آپ کو تجوید کی باریکیوں میں سے چند بنیادی باتیں ایسی دے دیں گے کہ جس سے آپ کا قرآن جو آپ پڑھتے ہیں درست نہیں, بہت درست ہو جائے گا بہت سے ان لوگوں سے جو مدتوں سے پڑھ رہے ہیں. تو وہ چند حروف کون سے ہیں؟ ناظرین اکرام, یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ ہے, یہ کل تجوید کا خلاصہ ہے. دیکھیں پراپر چیز تو پراپر ہی ہوتی ہے نا, اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے. اساتذہ کے پاس یا تو اتنا وقت ارینج کریں اور اساتذہ کے پاس جائیں, یا پھر میرا یہ بتایا ہوا انسٹنٹ نسخہ. یہ لکھا ہے, یہ ہم جس کو الف کہتے ہیں اور اس کو عین کہتے ہیں, یہ اردو میں ہے. جب ہم اس کو عربی میں ادا کریں گے تو یہ ہے آ. بہت غور سے سنیے گا, آ. اور یہ ہے قا. آ قا. حلق میں تھوڑی سی رکاوٹ کے ساتھ. سب سے زیادہ یہ ساؤنڈ ہے جس میں ہم سے غلطی ہوتی ہے. پھر یہ ہے, یہ میرے چہرے میں دانتوں کی طرف دیکھیے گا. میں عام روایتی اساتذہ سے ہٹ کے اپنا چہرہ بناؤں گا اور تھوڑا سا اسٹریس ورڈز پر زیادہ دوں گا. ایکچولی آپ نے اتنا نہیں کرنا, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ فار کلیئرٹی. تا اور یہ تو. ہونٹوں کو گول کیجئے, دانتوں کو اوپر رکھ کے, تو آواز ہوا کو دھکیلیں گے تو یہ بالکل صحیح. تا تو. یہ ساؤنڈ مجھے سیکھنے میں سب سے زیادہ ٹائم لگا تھا. فا فا. اور یہ سا. اس کو نرم رکھنا ہے اور یہ سیٹی کی آواز کے بغیر ادا نہیں ہوگا. سا. اور یہ سو. آپ میں سے جن کو پنجابی آتی ہے, سوا نہیں کہتے ہم راکھ کو, تو وہ ساؤنڈ ہے سو. ذا ذا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ذرا 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 ذرا, بہت نرمی اس میں. اور یہ ذا, جیسے ہم کہتے ہیں نا زن سے کوئی چیز چلی گئی. اور یہ زو, جس طرح آپ نے یہ تو کہا تھا نا, یہ زو. اور یہ تھوڑی سی ساؤنڈ چینج ہوگی, زو. بالکل ہلکی سی, جیسے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھاری کرنی ہے, ہاں. بڑا دلچسپ واقعہ, ایک دفعہ مجھے یہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی تھی تو استاد صاحب کہنے لگے کہ اوے یار او ہا جڑی پہ جاندی ہے, ہاں. یہ کا کا کو کا کو. اب یہ ساروں کی سگنیفیکنس کس حد تک ہے میں صرف آپ کو ایک حرف پڑھ کر سناؤں گا, بہت اہم ہے.
آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، دل ہل جائیں گے کہ ذرا سی محنت سے آپ کتنے بڑی غلطی سے چھوٹ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ بہت دھیان سے برائے کرم سنیے گا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور دل دہل جائیں گے۔ قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے، تو اس کی ادائیگی جو درست ہے وہ ہے الحمدو۔ ابھی میں نے بتایا نا او کو او میں بدلنا ہے، الحمدو۔ دیانتداری سے دیکھیے گا۔ استغفر اللہ، میں چونکہ میننگز جانتا ہوں اس لیے ڈر کے بولنے لگا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا الحمدو، ہم کہتے ہیں سنا یار کی حال ہے، او یار شکر الحمدللہ، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ سنیے، یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس کو کتنے منٹ لگے ہیں، خدا کے لیے ان کو درست کر لیں۔ اب میننگ کا فرق سنیے۔ الحمد، اس کا مطلب تو ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا مطلب پتہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تباہیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب دھواں ہوتا ہے، اس کا مطلب ڈھول ہوتا ہے، اور بہت سارے برے میننگز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام کے تمام حروف اگر آپ درست کر لیں گے تو اس کو دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ آپ امی تھے۔ ہم بدقسمتی سے چونکہ عربی نہیں جانتے نا، اس لیے ہم چیزوں کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اٹ از فوڈ فار تھاٹ۔ جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا کسی بھی صورت میں، آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں، نزول وحی کی جتنی بھی جہتیں دنیا میں موجود تھیں، اللہ جل شانہ نے جس شکل میں کسی بھی نبی پر وحی بھیجی، وہ تمام کی تمام اکٹھی کر کے رحمت للعالمین پر آپ نے وہ اللہ نے جمع کر دیں۔ جیسے ہی کوئی وحی آتی، آپ صحابہ کرام کو طلب فرماتے اور ان کو سناتے، وہ اس کو لکھتے۔ یہاں تک تو شاید آپ نے بات سنی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی ان کے ہاتھ سے لے کے دیکھتے۔ یہ بہت دھیان سے بات سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، ملاحظہ فرماتے، پھر اس کو اپروو کرتے۔ اس میں ایک سنت کے حوالے سے، یہ وہ سنت ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سین عربوں کے ہاں ایسے لکھا جاتا تھا، ہم بھی ایسے لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی پر یہ سین سے متعلق لفظ حرف آیا تو آپ نے قلم لے کے اپنے دست مبارک سے یہ شوشے یا دندانے بنائے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی قرآن پاک دیکھیں گے، خطاطی کی میں بات نہیں کر رہا، جب بھی کوئی قرآن پاک دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سین یوں لکھا ہوا ملے گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس بہت ساری دلچسپ باتیں، حقائق قرآن کے بارے میں بتانے کو ہیں، وہ شاید اس وقت نہیں ہے۔ ایک بڑی اہم بات یاد آئی ہے، وہ اس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بطور مسلمان بہت بڑی بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک پادری صاحب کے ساتھ مناظرہ تو نہیں ہو رہا تھا، وی ور ان ڈسکشن، لیکن وہ ڈسکشن تھوڑی سنجیدہ ہو گئی، تو اللہ کے شجرے کی بات آئی تو میں نے سورہ اخلاص پڑھی۔ تو اس نے کہا جی کہ آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ آپ قرآن کے کسی ادارے کے چیئرمین ہیں، تو معاف کیجئے گا آپ کو گرامر تو سرے سے نہیں آتی۔ اس پادری کی عمر زیادہ سے زیادہ 35 سال ہوگی۔ اس نے کہا گرامر تو آپ کو سرے سے نہیں آتی، اور آپ نے یہ جو سورہ اخلاص پڑھی ہے اس میں 3 غلطیاں کی ہیں، اینڈ ہی مینشن them۔ اس چیز نے مجھے ہلا دیا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد قدرت نے یہ احسان کیا کہ میرے خلیق دوست عارف خان صاحب، انہوں نے مجھے چودھری نواز صاحب سے ملا دیا، اور میری دنیا روشن ہو گئی، اور آج میں یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ قرآن کو لہجہ نبوی میں کرنے کے لیے آپ نے 7 آوازوں کو چھوڑ کر 5 آوازوں میں آنا ہے۔ وہ 7 میں 2 جو فالتو آوازیں ہیں وہ میں نے آپ کو مینشن کر دی ہیں۔ اب چند باتیں قرآن کو سمجھنے کے متعلق سمجھ لیجیے۔ قرآن جو ہے اس کی ادائیگی میں اگر ہم یہ جو میں نے آپ کو اے اور او اور چند حروف بتائے ہیں، اگر اس کی نہیں کیئر کرتے تو میننگ کیسے بدل جاتے ہیں، ایک میں نے وہ بھی آپ کو کہی۔ آخر میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، وہ پتہ کیا ہے؟ دا ایزیسٹ پاتھ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن ان 1 hour۔ 1 گھنٹے میں قرآن پڑھنے کا نسخہ سیکھ لیں۔
وہ کیا ہے؟ تھرو ٹرمینالوجی. قرآن عربی زبان نہ میں نے بنائی ہے نہ آپ نے بنائی ہے. تو جس زبان میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا، اس میں کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو وہ اس کتاب میں دیکھنا چاہیے. لفظ صبر جو ہے اردو اور فارسی میں ہم اس کے معنی بے بسی کے لیتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں صبر سے مراد ہوتا ہے رک جانا یا روک لینا. although you have authority to do something but you don't، آپ رک جاتے ہیں، یہ صبر ہے. اب ہمارے لیے یہ عام سی بات ہے نا. سنیے، آج دنیا میں جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا، جس کے لیے ڈاکٹر ڈینیل گولڈمین نے 1980 میں تجربات شروع کیے اور سن 2000 یا 2001 میں اس نے کتاب بھی لکھی اور دنیا کو ایک علم دیا جس کا نام ایموشنل انٹیلیجنس رکھا. وہ اسی آیت کریمہ سے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے اور صبر سے مدد لیا کرو. اگر آپ اس کا مجھ سے خلاصہ پوچھیں تو ٹوٹل ایموشنل انٹیلیجنس کا خلاصہ یہ ہے: رسپونڈ ناٹ ریئیکٹ in any situation when it arises. کوئی بھی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو رد عمل نہ کریں، طرز عمل اختیار کریں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو برائے کرم قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیے. تھوڑی سی اور ایک، قرآن نے دنیا کو ہدایت تو کتاب ہے ہی ہے، اس نے تجارت میں کیا دیا ہے؟ اس نے دنیا کو 17 یا 18 علوم عطا فرمائے ہیں. دنیا میں پہلے کتابوں کی جلد بائنڈنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. سب سے پہلی بائنڈڈ بک جو ہے وہ قرآن پاک ہے. آج لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس سے، اور انڈائریکٹلی جائیں تو کروڑوں کا ہے. کتابت، کیلیگرافی قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا. کیمسٹری نے جتنی ڈیولپمنٹ قرآن کے بعد کی ہے اس سے پہلے نہیں کی تھی. کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو سب کچھ بتاتا. کتابت، پھر اس طرح سیاہیوں کو گلانا، یہ جو مختلف دھاتوں کو گلانا، سیاہی کی سند نے ترقی کی، پیپر کی سند میں ترقی آئی. پیپر پہلے موجود تھا لیکن اس میں ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ نہیں آئی تھی. پرنٹنگ پریس جو ہے وہ اس کی ایجاد جو ہے، اس چونکہ قرآن سب سے زیادہ چھپنے والی اور پڑھے جانے والی کتاب ہے، بہت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عظیم دین میں پیدا فرمایا اور اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی، اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی. اللہ پاک ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں، کیونکہ اگر ہم درست نہیں پڑھتے تو پھر میں نے آپ کو ایک میننگز کا فرق بتا دیا کیا آتا ہے. بالکل کنفیوز نہ ہو، اٹ از دی ایزیسٹ ون. اور جب آپ نیت اور ارادے سے اٹھیں گے تو اللہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے گا. میں نے یہ ساری چیزیں اب سیکھی ہیں، اور اب انشاءاللہ دوسری خوشخبری یہ کہ اس سال میں نے رمضان میں جو تجربہ کیا انتہائی کامیاب تھا. وہ تھا کوئی 20 یا 22 گھنٹے میں 20 سے 22 گھنٹے میں لوگوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا. اب آپ بیٹھیے، صبح بیٹھ جائیں 6 بجے تو اگلے دن صبح 4 بجے تک آپ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ قاری اسماعیل صاحب کی محنت ہے اور اللہ کے اپنے فرمان ہے کہ میں نے اس کو بہت آسان کر کے اتارا ہے کوئی اس سے ہدایت لینے والا؟ تو آئیے اللہ سے ہدایت مانگے. بہت شکریہ.